الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله مولانا صدق رسول اللہ شاہدین برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں بہنوں، اللہ کریم کا دین برحق ہے، اللہ کریم کا نام برحق ہے، اللہ کریم کا ہر فعل برحق ہے۔ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا نزول فرمایا، انبیاء، رسول اللہ کے اتارے ہوئے جنہوں نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے تمام انبیاء پہ، رسولوں پہ کروڑوں رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ ہر پیغمبر ہمارے نزدیک قابل احترام ہے، جس کا نام پتہ ہو چاہے نہ پتہ ہو۔ تقریباً 28 پیغمبروں کے نام جو ہیں نبیوں کے، وہ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ہر دور میں جو بھی نبی جو لے کر آیا اس کو اسلام کہتے تھے، چاہے وہ نصارہ کا دور ہو حضرت عیسیٰ کا، چاہے حضرت موسیٰ کا دور ہو، چاہے حضرت ابراہیم کا ہو، حضرت نوح کا، حضرت یوسف کا، جو بھی تھا اس وقت کا اسلام وہ تھا۔
یہ جو ہمارا دین ہے، نبی کائنات فخر موجودات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تمام زمانوں پہ فائق ہے، تمام علاقوں کا دین ہے، کسی ایک جگہ کا دین نہیں ہے، کسی ایک ملک کی رسومات نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول کو جو دین دے کے بھیجا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے اس رسول کو، اس دین کو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی وجہ سے یہ تمام ادیان پہ غالب آ کے رہے گا۔ دنیا میں آپ کو جتنے مذاہب، جتنے مسلک، جتنے تفرقے، جتنے فرقے، جتنے راستے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کریم جو آسمانوں پہ اٹھا کے لے گئے تھے، ان کو قرب قیامت یہاں اتاریں گے اور وہ صلیب کا خاتمہ کریں گے، صلیب جو ہے اس کا خاتمہ کریں گے، سور کو قتل کریں گے، حرام کریں گے، شراب پہ پابندی لگائیں گے، اور بطور امت محمدی کے اس دنیا میں آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ وہ جب دمشق کے مشرقی منارہ پہ اتریں گے، یہ دور ہوگا دجال کا دور، فتنوں کا دور، جب لوگوں کو اللہ کی قوت پہ بے اعتباری شروع ہو جائے گی کہ وہ لوگوں کو ان کے حالات بتائے گا، کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے کتنے بھائی ہیں، تمہاری جائیداد کتنی ہے، لوگوں کو اولاد دے گا، اس کے دم سے لوگ تندرست ہوں گے۔ دجال ہاتھ پھیرے گا، کوڑی کا جسم درست ہو جائے گا، نابینا کو بینا کر دے گا، بیمار کو تندرست کر دے گا، بے اولاد کو اولاد والا کر دے گا، مرے ہوئوں کو قبروں سے اٹھا لے گا۔ جس علاقے پہ اس کے نہ ماننے والے ہوئے وہاں آگ برسائے گا، قحط سالی کر دے گا، گویا زمین کے خزانے، زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں اللہ دے دے گا، اور جہاں چاہے گا رحمتیں برسائے گا، بارشیں کرے گا۔ اس کو ایسی مضبوط قوت ملے گی کہ دنیا میں آج تک اس سے بڑا فتنہ پیدا نہ ہوا۔ سب سے بڑا دنیا میں فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، دجل فریب کا فتنہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کے خاتمے کے لیے، چونکہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کریم دمشق میں مشرقی منارہ جامع مسجد میں اللہ تعالیٰ اتاریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر اپنے بازو رکھے ہوئے نازل ہوں گے، عصر کا وقت ہوگا، تو جو مسلمانوں کا امام ہوگا، امام مہدی، وہ کہیں گے جی آئیں جی نماز کروائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اب میری حیثیت امت کی ہے، امتی کی ہے حیثیت، نماز آپ کروائیں گے۔ اس وقت پھر وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، دنیا میں جتنے گروہ ہیں سارے ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کا نام رہے گا۔ تقریباً 7 سال اس سے بھی زیادہ اللہ کے نام لیوا حضرت عیسیٰ یہاں رہیں گے، اس سے بھی زیادہ لوگ بتاتے ہیں، احادیث میں آتا ہے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا پہ سوائے اسلام کو کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسلام آج جو آپ دیکھتے ہیں ذلت، آج ہر جگہ جو مارے پڑتی ہیں، آپ مسلمانوں کو آپ رسوا دیکھتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے ملک ہیں وہاں بھی برائے نام آزادی غریب طبقات کو دبایا جاتا ہے، عام بندہ عام بندے کو اٹھنے نہیں دیا جاتا، چند وڈیروں کا قبضہ ہے، چند گروہوں کا، چند لوگوں کا قبضہ ہے، اور ظلم، تشدد سب کچھ ہے۔ یہاں آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بھوک افلاس میں، لیکن اسلام کی جو تاریخ ہے، اسلام ابتدا میں مارے کھا کے
لوگوں کی باتیں سن سن کے، جابروں کا جبر برداشت کر کر کے، ظالموں کا ظلم برداشت کر کر کے، مکے سے 4 افراد نکل کے، تھوڑے سے افراد، تقریباً 81 افراد، کوئی حبشہ چلے گئے، کوئی مدینہ طیبہ چلے گئے، یثرب میں چلے گئے. اور ایک دن آیا وہ مسلمان ان پڑھ امی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی ان پڑھ، نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا. وہ ایک وقت آیا آدھی دنیا پہ حکمرانی ہو گئی، لا زوال، بے مثال، اور نئے نئے علاقے، نئے نئے مقامات فتح کیے، آباد کیے. اور یہ اس وجہ سے کہ وہ سنت رسول سے محبت کرنے والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے، اور اللہ نے ان کو دنیا میں سرفراز فرما دیا. میں غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے، آپ نے تقریباً 28 غزوے کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں 9 غزووں میں لڑائی ہوئی ہے. 28 غزوہ کا لفظی معنی ہوتا ہے، جیسے آپ بولتے ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد. غزوہ کا معنی ہے اللہ کے راستے میں جانا، چاہے لڑائی ہو چاہے نہ ہو. صلح حدیبیہ میں لڑائی نہیں ہوئی لیکن غزوہ بولتے ہیں، تبوک میں لڑائی نہیں ہوئی لیکن غزوہ بولتے ہیں. 9 جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی ہیں، 28 مقامات پہ آپ گئے ہیں. 9 سالوں میں، 8 سالوں میں، پہلی ہجری میں ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو کوئی جنگ نہیں ہوئی. دوسری ہجری سے آپ کے غزوات شروع ہوتے ہیں، 28. 9 لڑائیاں ہیں ان میں ان میں جو چیدہ ہیں سن وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سن 2 ہجری میں 2 مرتبہ غزوہ بدر ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں 1 مرتبہ ہی غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، ویسے مجموعی طور پہ 3 بدر کے غزوے ہوئے. بدر تقریباً مدینہ سے 165 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر آپ دیکھیں، تقریباً ہمارے بیان کرتے ہوئے 2 منٹ میں غزوہ بدر بیان کر دیتے ہیں. وہ جو راستے کی مشکلات، وہ جو سفر ہے وہ پتہ ہی نہیں. 2 غزوہ بدر وہ ہوئے ہیں 2 ہجری میں، مدینے آنے کے دوسرے سال، مکے سے ہجرت کے دوسرے سال. اور ایک غزوہ بدر ہوا ہے 4تھے سال میں، 4 ہجری میں. 3 مجموعی طور پہ غزوہ بدر ہوئے. جو غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا، جس میں کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، وہ 2 ہجری میں ہوا دوسرا غزوہ بدر. پہلے کو غزوہ بدر اولا بولتے ہیں، یہ ہے غزوہ بدر کبرا، بڑا غزوہ، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کافر 1000. یہ غزوہ بدر جس میں 70 سے کے قریب بڑے بڑے کفار مارے گئے، جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے. مسلمانوں کے ابتدائی جو پہلی کلاس تھی، بلال حبشی، عمار بن یاسر، یہ خاندان، صہیب رومی، خباب بن ارت، یہ جو پہلی پود ہے، یہ غریب مسلمانوں کی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ کے صحابہ، ان مظلوم مسلمان، ان پہ تشدد کرنے والے، وہ سارے ہی تقریباً غزوہ بدر میں، غزوہ بدر کبرا میں سارے ہی مارے. 24 بڑے سردار، 24 امیہ، ابو جہل، بڑے بڑے سردار، یہ اس میں مارے گئے، غزوہ بدر میں مارے گئے. مسلمانوں پہ تشدد کرنے والے ظالم لوگ گھسیٹ گھسیٹ کے کنووں میں ڈالے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو ابو جہل کی خبر لے کے آئے؟ تو عبداللہ بن مسعود گئے رضی اللہ تعالی عنہ. جا کے دیکھا وہ لیٹا ہوا، آخری سانسیں، مار کھائی 2 بچوں سے، انصار کے 2 چھوٹے بچوں سے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں کھڑا تھا صف میں، تو اللہ مجھے ایک طرف ایک نوجوان
دوسری طرف دوسرا نوجوان، دو، ایک کا نام معوذ، دوسرے کا نام معاذ، افرا کے ابنا افرا کہتے ہیں۔ وہ ایک پوچھتا ہے چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ کہا میرے دل میں خیال ہوا کاش میں دو مضبوط آدمیوں کے درمیان ہوتا، یہ تو بچے ہیں، ان کی حفاظت مجھے کرنا پڑے گی۔ ابو جہل کون ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میں نے کہا تو بچہ میرے رسول کو گالی دیتا ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑنا، میری تلوار یا تو اس کو کاٹ دے گی یا اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے گی، میری جان قربان ہو جائے گی۔ اور ابھی میں سوچ رہا، میں نے حیرت سے دیکھا، وہ یہ بائیں طرف والا بول اٹھا تو مجھے ابو جہل نظر آیا، نام اس کا تھا عمر بن ہشام، عمر بن ہشام نام تھا، اسلام کی مخالفت کی وجہ سے ابو جہل کہہ دیا گیا۔ جو بھی دین سے نابلد ہو، جو دین کا دشمن ہو، چاہے کتنا سمجھدار کیوں نہ ہو، وہ بھی ابو جہل کی نسل میں سے ہے۔ دراصل روحانی اولاد ہے، آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ بڑا کامیاب ہے، اگر وہ دین کا دشمن ہے ابو جہل کی روحانی نسل میں سے۔ نام عمر بن ہشام، اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، بڑی حکمت والا، بہت دانائی والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دانائی والا نہیں، اللہ سے بے تعلق ہے، اس کا نام ابو جہل ہے، ابو حکم نہیں ہے۔ وہ جا کے اس کی داڑھی کو پکڑا، انہوں نے مار گرایا، اشارہ کیا عبد الرحمن بن عوف نے، وہ ہے ابو جہل۔ دونوں لپکے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی ابو جہل کو کہ بچے پتہ نہیں کس لیے آ رہے۔ اسی وقت پتہ چلا جب ابو جہل گر گیا، بہت شدید زخمی، جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت فرقہ عبداللہ بن مسعود چلے گئے، داڑھی کو پکڑا ابو جہل کی، انت ابو جہل، تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تجھے افسوس نہیں ہے؟ اس نے کہا افسوس کس بات کا؟ مجھ سے بڑا کسی کو آج تک تم نے مارا ہے؟ مرتے ہوئے بھی تکبر کہ مجھ سے بڑے سردار کو آج تک کسی نے مارا ہے؟ انہوں نے پھر گردن اتاری۔ یہ 24 بڑے سردار تھے اور ان کو گسیٹ گسیٹ کے بدر 14ویں رات کے چاند کو بھی کہتے ہیں، کیوں؟ وہ گولائی میں ہوتا ہے، یہ میدان جو ہے بدر کا گولائی میں، وہاں ایک کنواں، گندا کنواں جس کی باڑ بھی نہیں تھی، وہاں پھینکے گئے وہ 24 بڑے سردار۔ جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ اس کنویں پہ کھڑے ہوئے، ان مرے ہوئے سرداروں کو پکارا نام لے لے کے، یا عمر بن ہشام، یا امیہ، اے عمر بن ہشام، اے امیہ، فلاں فلاں۔ حدیث میں آتا ہے نام لے لے کے 24 سردار۔ کیا تم نے وہ پا لیا جس کا وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ ہم مسلمانوں سے اللہ نے مدد کا، نصرت کا وعدہ کیا تھا، ہمیں اللہ نے مدد عطا فرما دی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں، ان میتوں سے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر اب اس وقت یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں سے لوگوں نے بات نکال لی کہ مردے سنتے ہیں، کہ آپ نے وہ بدر کے جو مردار سردار تھے کفار کے، ان سے مخاطب ہوئے، چونکہ کافر سن سکتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں سن سکتے؟ جس حدیث سے دلیل لی ہے وہ کافر تھے، گویا کافر سنتے ہیں، مسلمان نہیں سنتے۔ اور اس میں سب سے زیادہ بے بسی کہ سن سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ اس میں تو ترس آتا ہے، کوئی آدمی سن سکتا ہو، بول نہ سکتا ہو، کیوں جی؟ اس پہ تو ترس آتا ہے۔ جو مر گیا اگر وہ سنتا بھی ہے جواب نہیں دے سکتا، گویا بے بس ہوتا ہے، وہ خود بولنے کی قوت نہیں ہے، کسی کی مدد کیا کرے گا؟ کیوں جی؟ بات سمجھ آ رہی کہ جی سن سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بول نہیں سکتا۔ لوگوں کو ترس آتا ہے کہ نہیں جی؟ فلاں سنتا ہے جی، بول نہیں سکتا۔ اور گونگوں پہ ترس آتا ہے کہ نہیں؟ لوگ پیار کرتے ہیں جی، بیچارہ کہتے ہیں، بے بس
ہے، مجبور ہے. اور جو سن لے بول نہ سکے وہ تو باہر والوں سے زیادہ بیچارہ ہوتا ہے، وہ بے بس ہوتا ہے. اگر کوئی قبر والا سنتا بھی ہے بول نہیں سکتا اور یقیناً نہیں بولتا، تو وہ تو باہر والوں سے زیادہ بے بس ہے، اس نے اس کی مدد کیا کرنی. اینڈ ہوا 2 ہجری، دوسرا غزوہ بدر الکبریٰ، جس کا میں نے یہ آیت پڑھی، آیت نمبر 123 24 25 26. 313 میں صرف 2 اونٹ، 70 گھوڑے، ادھر ساز و سامان، کبھی کسی کے پاس کمان ہے وہ تیر نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے ڈھال نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا میں 3000 فرشتے بھیجوں گا، 3000 فرشتے. پھر فرمایا اسی اگلی آیت میں اگر تم نے صبر کیا میں 5000 فرشتے بھیجوں گا. یہ حالانکہ فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، اور فرشتہ ایک ہی کافی ہے. یہاں تو لوگ جنات سے ڈرتے ہیں، کیوں جی؟ آسیب سائے والی جگہ سے ڈرتے ہیں. تو فرشتے تو بہت بڑی چیز کہ اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں بستی پہ عذاب لے کے آنا، غالباً قوم لوط. تو انہوں نے، وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ کی چھنگلی، چھوٹی انگلی، اس کے ناخن پہ پوری بستی اٹھا لی. تو فرشتے تو اتنے طاقتور ہوتے ہیں. تو لیکن اللہ جیسے مقابلہ ہو تو باہر سے کہتے ہیں شاباش شاباش. وہ شاباش شاباش دینے کے لیے 3000 کا وعدہ ہو گیا کہ ڈرو نہیں، تم 165 میل کا سفر کر کے آ گئے، ڈرو نہیں. مکے اور مدینے کے راستے میں یہ پڑتا ہے، مکے سے دور ہے بدر، مدینے سے نزدیک. ڈرو نہیں، 5000 فرشتے آئیں گے. اور اللہ کریم نے اس واقعے کو بنیاد بنایا کہ ظالم کا اختتام ہوتا ہے چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ایک دن اینڈ ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے. جو اللہ کے غریب لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، جو کسی مظلوم پہ ظلم کرتا ہے اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے اختیار کے نشے میں، اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو بدر میں ابو جہل کا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا جن سے امید ہی کوئی نہیں تھی. پھر اسی سن میں غزوہ بنو قینقاع، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. اسی غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو مدینے سے نکالا گیا. کیوں؟ سازشی یہودی نسلی مذہب ہے. آپ عیسائی ہونا چاہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، آپ قادیانی ہونا چاہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، آپ ہندو بن جائیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ یہودی ہونا چاہیں یہودی آپ کو تسلیم نہیں کریں گے. نسلی مذہب ہے، حضرت یعقوب کی اولاد والا مذہب. بس اس کے نام پہ پورا اسرائیل نام ملک رکھ دیا کہ پوری دنیا سے یہودی جمع ہوئے اکثر، اور وہ بیت المقدس پہ آ کے قبضہ کر لیا. اور یہ یہودی ساہوکار، سود لینے والے، دگنی قیمت پہ تگنی قیمت پہ زمین خرید لی ان مسلمانوں سے. اور یہ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قیمت بڑھ گئی ہے تو بیچ دو. ہندوستان میں ملٹی نیشنل کمپنیاں جب آئی تھی انہوں نے تجارتی مراکز قائم کیے، حکومت سے اجازتیں لے لی، زمینیں خرید لی، جائیداد. ایک دن آیا ان کا بس چلا، پورے بر صغیر پہ قبضہ کر لیے. اسی طرح وہ آئے، 4 یہودی آئے، فلسطین پہ قبضہ کر لیے. آہستہ آہستہ زمین خریدی اور اکٹھے ہو گئے، ہزاروں ہو گئے. زیادہ رقبہ ان کے پاس چلا گیا، تھوڑا رقبہ رہ گیا فلسطینیوں کے پاس، اور وہ آج تک برداشت کرتے ہیں ان کا ظلم و تشدد. پوری دنیا ان فلسطینیوں کے خلاف. اور اسرائیل ہے جیسے ہمارا کراچی ہے، سارے مسلمان، شرم کی بات 57 ملک ہے ممالک مسلمانوں کے، شاید شرم و حیا کسی ایک ملک میں بھی نہیں. روحانی طور پہ خالی ہو چکے ہیں. بے حیائی، فحاشی، عریانی اپنا رنگ جما چکی ہے.
لڑنے کی سکت نہیں ہے، اور فوج اپنے لوگوں کو فتح کرتے، بڑے بڑے بجٹ کرتے کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ ہماری افواج ہمارے لڑنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی تمام کو ہدایت نصیب فرمائے کے لیے کہ لوگ ابو سفیان پہ تبرہ کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کہ جی بدر میں، جی احد میں، خندق میں جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ ان کے گھر کو دار الامن کہا، ابو سفیان کے گھر کو فتح مکہ میں کہا اس کے گھر میں جو داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ تو آج کا کوئی ذاکر، آج کا کوئی ملا، آج کا کوئی خطیب اٹھ کے ابو سفیان پہ تنقید کرتا ہے، وہ بہت بے شرم آدمی ہے۔ جس کے گھر کو رسول اللہ نے امن کا گھر قرار دیا، آپ اس پہ کیسے تنقید کر سکتے ہیں؟ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہر فعل، ہر قول قابل عمل، اسوہ حسنہ۔ پھر یہ تیسرے سن میں غزوہ احد بدلہ لینے کے لیے آئے، اور اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اتنے ہی مسلمان شہید ہوئے جتنے غزوہ بدر میں کافر مارے گئے۔ کہ آپ نے کہا اس گھاٹی پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ جگہ نہیں چھوڑنی، درہ نہیں چھوڑنا۔ وہ 70 کے قریب تھے تقریباً، یا 50 منہ موڑ کے آ گئے۔ کافروں کو موقع مل گیا، وقتی طور پہ مسلمانوں کو شکست۔ پھر چوتھا سال غزوہ بنو نذیر، یہودیوں کا دوسرا بڑا قبیلہ، اس کو مدینے سے نکالا گیا، مدینے سے دور بھیج دیا گیا۔ پانچواں سال غزوہ خندق، پانچویں سال میں کہ پورا عرب امن آیا مسلمانوں کے خلاف۔ 10,000 کا لشکر اس دور میں، جس دور میں آبادی کم ہوتی تھی، پورے مکے میں مثلا 5-6 ہزار آبادی ہوگی۔ پورا عرب اٹھ کے آ گیا کہ آج محمد کے دین کو ختم کرنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کا خاتمہ کرنا ہے۔ رسول اللہ نے خندق کھدوائی۔ اور یہ دنیا کا عجیب واقعہ ہے کہ دنیا کا جتنے لیڈر ہیں وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اسی طرح کام کیا جیسے کارکنوں نے کیا، اسی طرح محنت کی۔ سلمان فارسی نے کہا جی خندق کھود دو، چونکہ تعداد زیادہ ہے کافروں کی، ہم پس جائیں گے مدینے میں، باہر سے آگے حملہ کریں گے، حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ خندق 2 طرف کھودی گئی، مدینہ طیبہ۔ اب جنہوں نے دیکھا ان کو پتا ہے کہ 2 اطراف پہاڑ ہیں اور 2 طرف کھلے راستے، وہ کھلے راستوں پہ خندق کھود دی گئی۔ ایک صحابی بے ہوش ہو گیا، پتہ چلا کہ خالی پیٹ، بھوک ہے، لوگ پتھر بندھے ہوئے آ گئے۔ اللہ کے رسول، بھوک کی اخیر ہو گئی، آخر ہو گیا، ہمارے پیٹوں کو دیکھیے پتھر بندھے ہوئے، ایک ایک پتھر۔ اللہ کے رسول مسکرائے، آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا، آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ فرمایا میں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو قائد ہوتا ہے وہ فرنٹ پہ ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، بھاگتا نہیں ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، غدار نہیں ہوتا۔ پھر اس غزوہ خندق میں صرف ایک مسلمان شہید ہوتا ہے اور کافروں کا ایک بڑا سردار مارا جاتا ہے، عمر بن عبد ود، جس کو حضرت علی مارتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد کر۔ باہر سے ہر چیز بند ہو گئی کہ انہوں نے گھیرا ڈال لیا ہر طرف سے، ہر چیز رک گئی، معیشت بند ہوگی مدینے کی، بچے بھوک سے بلبلانے لگے۔ تو اللہ پھر رات کو آندھی بھیجتے، طوفان بھیجتے، پورے کافروں کے لشکر اڑ جاتے۔
اور 10,000 کا لشکر، سمجھ نہیں آتی کہاں جائیں کدھر جائیں. اور صبح جب ہوئی کوئی لشکر کا نام و نشان. ابھی آپ ہتھیار رکھتے ہیں تو حضرت جبریل اور میکائیل آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آرام کرنے لگے ہیں، آؤ ذرا غداروں کو سزا دیتے ہیں. وہ غدار کون ہے؟ بنو قریظہ کہ معاہدہ یہ ہوا تھا اگر یہودیوں پہ حملہ ہو مسلمان ساتھ دیں گے، اگر مسلمانوں پہ ہو تو یہودی ساتھ دیں گے. لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہودیوں نے سوچا کہ اتنے لشکر آ گیا، ہم سازشیں کرتے ہیں، اگر وہ باہر والے آ گئے تو ہمیں بھی ماریں گے. مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، کافروں سے مل گئے، احزاب سے مل گئے، گروہوں سے مل گئے. جب جنگ ختم ہوئی پھر آپ نے ایک ایک بندے کو مارا. مار صلی کا اللہ رحمت للعالمین، اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں لیکن اپنوں کے لیے. جو غدار ہو اس کی سزا موت، جو آپ کے ملک سے غداری کرے اس کی سزا موت، جو آپ کے ملک کے راز بیچے اس کی سزا موت، جو آپ کے دشمنوں کی مدد کرے اس کی سزا موت. اپنے ملک سے وفادار رہیے، اپنے ملک سے وفاداری دکھائیں چاہے جیسے بھی حالات ہوں. آپ نے پھر ایک ایک کر کے مارا. بچے چھوڑے، بس عورتوں کو چھوڑا. 6 سال میں غزوہ صلح حدیبیہ رسول اللہ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. خواب دیکھا، رسول اللہ نے منادی کر دی، آؤ بھائی چلیں جا کے عمرہ کرتے ہیں. رسول کا خواب ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے. آج بھی جس کو خواب آئے اچھا خواب. رسول اللہ نے فرمایا نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ سچا خواب ہوتا ہے. نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ سچا خواب ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے سحری کے وقت جو خواب آتا ہے وہ عام طور پہ سچ ہوتا ہے، سچے خواب. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری جو ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی. کہ رمضان میں قرآن اترا ہے اس سے 6 مہینے پہلے ربیع الاول میں آپ کو خواب آنے شروع ہوئے. 6 مہینے تک خواب آتے رہے، جو رات کو دیکھتے اگلے دن ہو جاتے. تو آپ نے یہ خواب دیکھی کہ جی عمرہ کر رہے ہیں تو سارے 1400-1500 مسلمان اکٹھے ہو گئے کہ آؤ چلے. جانور ساتھ لے لیے. اتنے عرصے بعد 6 سال ہو گئے اپنے علاقہ چھوڑے ہوئے، اپنے علاقہ دیکھے ہوئے. مکے کو یاد کر کر کے روتے تھے وہاں مدینے میں بیٹھ کے. مدینے کے پہاڑوں پہ دور نکل جاتے صحابہ، آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ہمیں ہمارے علاقوں سے نکالا گیا، ہمیں بیت اللہ سے محروم کیا گیا. دل میں شوق، چادریں لے لیں، احرام باندھ لیا، جانور ساتھ لے لیے شکرانے کے طور کہ جی اللہ کا گھر دیکھنا ہے. اللہ بیت اللہ کی ہر بندے کو زیارت نصیب فرمائے. دنیا میں ایسا گھر ہے کچھ بھی نہیں، سادہ گھر، کالا غلاف، کچھ بھی نہیں اندر، لیکن اس کی طرف آدمی جب وہاں پہنچتا ہے تو یہ سوچ کے ہی خوف آتا ہے کہ یہ وہی گھر ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں 5 وقت دن میں. وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو اس گھر کی زیارت نصیب ہو جائے. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی نظر میں جو مانگ لے اللہ قبول فرما لیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب اگر خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو آدمی کیا مانگے؟ تو انہوں نے کہا آدمی یہ مانگے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری جب میں دعا کروں میری دعا قبول ہو. علم کے امام تھے، سمجھدار تھے. تو دل میں شوق
اوپر رسول اللہ نے خواب بھی سنا دی کہ جی ہم عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، خطرہ بھی کوئی نہیں۔ رسول کا خواب پر حق، جو فرشتوں سے ملتے، فرشتوں سے باتیں کرتے، اللہ الہام کر دیتا۔ صحابہ تیار ہو گئے، چل پڑے۔ کافروں کو پتا چلا، انہوں نے کہا نہیں آنے دیں گے، کل تک ہمارے سرداروں کو مارا، یہاں سے چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ جنگیں کرتے ہو، آ کے عمرے کرتے ہو، نہیں کرنے دیں گے۔ تکبر، نخوت، گھمنڈ، ظلم، فساد، خون خرابہ، مار دیں گے یا مر جائیں گے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ میں لڑنے نہیں آیا، میرے ساتھ جانور ہے، تلوار کے علاوہ ہتھیار کوئی نہیں، تیر کمان بھی نہیں ہے، کوئی منجنیق بھی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، حملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگر عمرہ کر لیا ہماری بے عزتی ہو جائے گی، کہ جی دور سے آگے عمرہ کر گئے، روک نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے معاہدہ کر لو۔ اور اس وقت سہیل بن عمر ایک بندہ آیا، اس نے آ کے سارا ماحول دیکھا، جا کے مکے والوں کو بتایا۔ اس نے کہا میں دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے مرکز دیکھے، میں نے بڑی بڑی حکومتوں کے حکمران دیکھے، شہنشاہوں سے واسطہ رہا، کیسر و کسرا، سفیر آدمی تھا، پیغام رساں تھا، بڑا سمجھدار۔ اس نے کہا سب کو دیکھا، لیکن جو محبت، جو عقیدت، جو احترام محمد کے صحابہ کرتے ہیں، دنیا میں کہ کسی اور رہنما کو ایسے ساتھی نصیب نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وضو کرتے ہیں، تھوکتے ہیں تو ان کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، اس پانی کو تھوک کو اپنے جسم پہ ملتے ہیں، وہ تو وضو کا پانی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو سارے کے سر جھک جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو سر جھکے ہوتے ہیں گویا پرندے بیٹھے، وہ اشارہ کرتے ہیں تو لپک کے جاتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی رہنما نہیں ہے جو محمد کریم جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا مشورہ کیا ہے؟ اس نے کہا مشورہ یہ ہے کہ ان سے سلو کر لو، سلو کر۔ پھر 3 شرائط وہ وہاں رکھی، انہوں نے کہا جی اگلے سال آئیں 3 دن کے لیے، ہم مکے سے نکل جائیں گے، اگلے سال آئیں، اور تلواریں صرف لے کے آئے، وہ بھی میانوں میں، 3 دن رہیں گے۔ دوسری شرط کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، نہ خفیہ نہ اعلانیہ، مکے والے امن میں، مدینے والے امن میں، مسلمان امن میں۔ ہمارا آئے گا واپس کرو گے، اگر کافروں کو کوئی چلے جائے، چاہے مسلمانوں کے، مکے میں سے چلا گیا مدینے والے واپس کریں گے، اگر مدینے والوں میں سے کوئی آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو آپ نے دستخط کر دیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے یہ تو ذلت، ان کا آئے ہم واپس کر دیں، ہمارا جائے وہ واپس نہ کریں۔ آپ نے فرمایا صحابیوں یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم میں سے کوئی غدار ہو کے جاتا ہے، ہمیں غداروں کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا جو آئے گا اگر واپس بھی کر دیں گے اس کے دل میں کی محبت، وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ وہاں سے معاہدہ کر کے آ گئے۔ اگلے سال پھر عمرے قضا کیا، عمرہ قضا 7 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ، 7 میں پھر عمرہ بھی کیا۔ اور مکے والے آپ رات کو صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، فرمایا صبح میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا، اسلام کا جھنڈا، جو اللہ سے محبت، ساری رات کہ جس کسے بلاتے ہیں وہ سارے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کس کو اللہ نے رفعت بلندی دینی تھی کہ وہی میں بتا دیا کہ وہ ہوگا جس کی طرف محمد اشارہ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح ہوئی، صحابہ کہتے ہیں ہم سر اٹھا کے دیکھنے لگے کہ ہمیں کہہ دیں، ابو بکر، عمر، سارے بڑے بڑے۔ آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ وہ لایا گیا، کیا جی میری آنکھوں میں درد ہے، کمزور جسم کا ہوں،
اور یہاں یہ بھی کہہ دوں، مولا علی اللہ کے بندے تھے، اللہ نہیں تھے، مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے۔ یہاں لوگوں نے کہانیاں بنا دی، لوگوں نے مشکل کشا یا علی کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور یہ نعرہ تو ان کے بیٹوں نے کبھی نہیں لگایا۔ اور غزوہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین شہید ہوئے، 72 افراد نبی کٹے، کسی ایک نے بھی نعرہ علی لگایا؟ یا ناد علی مظہر العذائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل غم وہم بن سینجلی بولایتک یا علی یا علی، یہ پکارا جاتا ہے۔ اپنی مدد کرنے کے قابل نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیسی طبیعت؟ اس نے کہا آنکھ میں درد ہے، اور کبھی مشکل کشا کی آنکھ میں درد ہوتا ہے؟ حاجت روا جو ہو وہ بیمار ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا ادھر آنکھوں میں لعاب ڈالا، اور سبحان اللہ ہے علی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ نفرتوں کو کم فرمائے، اللہ تعالیٰ بغض کو ختم فرمائے۔ بھائی بھائی بنے بیٹھے سنے، ہمیں سن کے تو دیکھیں، ہمارے اندر جتنی ہاشمی ہے، مکے سے مدینے سے جتنی محبت ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے تو آپ کے بعد کسی سب کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا کملی والے کو مانا تو اس کے علاوہ کسی اور کو ماننے کو دل نہیں چاہتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ وہاں داخل ہوئے، سارے بتوں کو صاف کیا، 360 بت تھے اسی کعبۃ اللہ میں، کسی کونے میں رکھا ہوا، کسی کونے میں صبح کا معبود، شام کا معبود، مشکل کشا، حاجت روا۔ اور ان میں 2 بت تھے، ایک بت حضرت ابراہیم کا، ایک بت حضرت اسماعیل کا۔ یہاں تصویریں لگانے والے بزرگوں کی، یہاں اپنے پیشوا، رہنما، روحانی، پتہ نہیں کون کون سے سلسلے بنے، نام نہیں لیتا کہ لوگ کہتے ہیں تو فرقہ بازی ہوتی۔ کسی بزرگ کی تصویر بطور تبرک رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بتوں کو، ان کی تصویروں کو توڑا۔ کون ہے جو دنیا میں اس وقت جن کو آپ سمجھتے ہیں اللہ کے اولیاء ہیں، جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے پاؤں کی خاک کے برابر ہو؟ کوئی ایسا ہو؟ اگر ان کی تصویریں جائز نہیں ہے، ابراہیم اسماعیل کی علیہ السلام، تو دنیا میں کسی درویش، کسی رہنما کی تصویر جائز تبرک کے لیے رکھتے ہیں، سنت رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو، خاص طور پہ عقیدت کے لیے، اس گھر میں اللہ کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اور ہم نے دکانوں میں سجا دے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ۔ اگر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویر جائز نہیں ہے تو کسی بزرگ کی تصویر جائز نہیں۔ اور وہاں سے بتوں کو نکالا، وہاں امن قائم کیا۔ اسی سال میں اس غزوے سے فارغ ہوئے، عصر کے بعد مکہ فتح ہوا، عصر کے بعد تھوڑی سی لڑائی ہوئی، بس اللہ کے رسول داخل ہوئے، مکہ صاف کیا گیا۔ یہاں سے غزوہ حنین اسی سال میں 8 ہجری میں، غزوہ طائف 8 ہجری میں، وہ طائف جہاں سے آپ کو پتھر پڑے تھے، وہ جہاں آپ لہو لہان ہوئے تھے، اسی طائف کا حاکم اللہ نے بنایا۔ کہ جب اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا نا کہ اس بستی کو اور مکے کو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، جب آپ کو پتھر بجے، پتھر لگے تو خون نکلا، لہو لہان ہوئے، تو پھر اللہ نے فرشتہ بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ، سلام کیا۔ اس نے کہا جی آپ حکم دیں طائف اور مکے کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ تو آپ نے فرمایا اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اور فرمایا مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے اللہ اسلام والے پیدا کرے گا۔ اور اسی طائف کو جہاں سے پتھر گئے، اللہ کی شان دیکھیے، اسی طائف کے رسول حکمران بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی سال میں آپ وہاں سے واپس تشریف لائے۔ 9ویں سال میں غزوہ تبوک ہوا، جسے غزوہ ذات الاسرہ کہتے ہیں، تنگی کا۔ 90,000 کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر مسلمان یہاں سے آپ ساتھ لے کے گئے۔ تقریباً 30 دن یا 20 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا بغیر جنگ کے۔ غزوہ تبوک بغیر جنگ کے ہوئی، یعنی
وہ کافروں پہ روب پڑ گیا. خبر یہ تھی کہ مدینے پہ حملہ کریں گے رومی، لیکن حملہ نہ ہوا اور مسلمانوں کی دیکھ بیٹھ گئی، دہشت بیٹھ گئی. اور یہ وہی جنگ ہے جس میں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 8 مرتبہ جنتی قرار دیا. تقریباً 8 مرتبہ ایک جگہ کہ آپ کہتے تھے صدقہ کرو بھی اللہ کے راستے میں خرچ، چونکہ غزوہ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی 1000 اونٹ، 1000 گھوڑا، فلاں فلاں، انتا فی الجنہ، تو جنت میں ہے، تو جنت میں. تقریباً 8 مرتبہ اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کے اصحاب پہ اور آپ کے ماننے والوں پہ. انہوں نے اللہ پہ ایمان، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اللہ نے انہیں کبھی رسوا نہیں کیا. اگر کبھی غزوہ احد کی طرح کبھی شکست بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں نصرت فتح میں تبدیل کر دیا. اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی وجہ سے اللہ پاک مسلمانوں کو رفعت بلندی عطا فرمائے. اللہ پاک اپنے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.